تو رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی قدر و منزلت بجا لانی، اور قدر و منزلت کیسے؟ ہمارے اکابر نے کیسے رمضان گزارا؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ہاں رمضان المبارک میں نہ ملاقات نہ ڈاک، کچھ نہیں، سوائے قرآن کی تلاوت کے کچھ نہیں تھا، تلاوت ہی تلاوت، تلاوت ہی تلاوت۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تلاوت ہی تلاوت، اور پورا رمضان مسجد میں، پورا رمضان مسجد میں، اور اس بات کا پورا اہتمام کہ کوئی گناہ، کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو۔ میرے عزیزو، اب سوال یہ ہے، ہمارے ساتھ تو ضروریات بھی ہیں، ہمارے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے ساتھ دکانداری بھی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم سب تو ایسا نہیں کر سکتے کہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی عبادت، دکان پر بیٹھنا بھی عبادت، یہ بھی ہماری ایک آزمائش ہے۔ بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، بیٹھے تو ان کے پاس ہیں لیکن دل اللہ کی طرف ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن نظر، دماغ دل پر ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات بچوں کی موجودگی میں نہ نکل جائے جو جھوٹ ہو، میرا روزہ نہ خراب ہو جائے، بیوی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناپسندیدگی کرے۔ یہ تو بڑی نعمت ہے، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، آپ بازار میں ہوں دل مسجد میں ہو، یہ تو بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ آپ بازار میں ہو دل حرم میں ہو۔ خطرے والی بات تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں ہو دل دکان میں ہو، آپ مسجد میں ہو، حرم میں ہو، دل گھر میں ہو، یہ خطرے والی بات ہے۔ لیکن آپ اگر گھر میں بیٹھ کر، بیوی بچوں کے میں بیٹھ کر دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، کیا؟ میرا روزہ ہے، بیوی سے کہہ رہے بھئی دیکھو کوئی ایسی بات نہ کرنا جو غیبت ہو، کوئی ایسی بات نہ کرنا جو اللہ کی نافرمانی، کیوں؟ آپ کا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے۔ دکان میں بیٹھا، دکان میں ہے لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو یہ تو دکان میں بیٹھنا عبادت بن گیا، یہ تو بیوی بچوں میں بیٹھنا عبادت بن گیا، بلکہ اگر سچ پوچھیں تو اس سے بھی زیادہ آگے نکل گیا۔ وہ کیسے؟ ارے مسجد میں بیٹھ کر کے تقوی اختیار کرنا آسان ہے، کیوں؟ مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں بیٹھے ہیں، اگر دکان میں بیٹھ کر کے تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے ہے، نگاہ کو بھٹکنے نہیں دے رہا، زبان کو بھٹکنے نہیں دے رہا، کان کو بھٹکنے نہیں دے رہا، دل اور ہاتھ کو بھٹکنے نہیں دے رہا، تو اس سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ یہ تو اللہ کا پیارا ہے، اور ایسا پیارا، اللہ اکبر، بیٹھا دکان پر ہے، تجلیات الہیہ اس کے دل پہ برس رہی ہیں، اللہ کو پیار آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے دل پر متوجہ ہو رہی کہ میرا بندہ فتنوں کے ماحول میں بیٹھ کر، شیطانی ماحول میں بیٹھ کر، ایسی جگہ پہ بیٹھ کر کے مجھ سے غافل نہیں۔